رات کے اندھیرے. وہی آپ لوگ کیا کر رہے تھے رات کو بیٹھے؟ ویسے میں طریقے انصاف سے پوچھ لوں نا, حکومت کو تو میں پتا کیا کر رہے تھے, یہ تو انتظار کر رہے تھے مسودہ ہے اس کو ووٹ ڈالنا. آپ لوگ کیا کر رہے تھے رات کو؟ دیکھیں کل رات جو ہوا, حقیقت بات ہے کہ میں جب پہلی دفعہ ایم این اے بن کے آیا تو میرا بھی خیال تھا کہ ابھی ہاں بہت بڑے سیاستدان ہوں گے, سیزنڈ پولیٹیشینز ہوں گے, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, نیشنل لیول پہ ایک ایکسپوجر ہوگا. لیکن کل رات میں نے جو حالت دیکھی نا, حقیقت ہے کہ بہت شرمندگی ہوئی. کس بات پہ سب سے زیادہ ہوئی؟ شرمندگی یہ ہوئی کہ ایم این ایز بیچارے, کوئی ادھر صوفے پہ سویا ہوا ہے, کوئی ادھر لیٹا ہوا ہے, کوئی مطلب سارا دن پہلے 11:30 بجے, تو پھر 4 بجے, تو پھر 6 بجے, تو پھر 8 بجے, تو پھر 12 بجے, مطلب کوئی احساس ہی یہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بھی کوئی لاکھوں لوگ لاکھوں ووٹ لے کے آئے ہیں اور ان سے بھی کچھ پوچھا نہیں جائے, ان کو کم از کم بتایا جائے. پوچھنا تو دور کی بات ہے, بتایا بھی نہیں جا رہا تھا. تو پوچھ بھی نہیں سکتے بیچارے. یہی مصیبت ہے. یہ لیجسلیٹرز ہے جس کو کہتے ہیں نا قانون ساز اسمبلی ہے, یہ جس نے قانون بنانے ہیں. یہاں پر 300 لوگ بیٹھے تھے اور کسی کو علم نہیں تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج جب وہ منسٹر صاحب تارڑ صاحب فضائل بیان کر رہے تھے اس نسخے کے کہ جس میں پاکستان کے سارے مسائل کا حل تھا, میں نے ہاتھ کھڑا کر کے کوشش کی کہ میں اسپیکر صاحب سے ٹائم مانگوں کہ جی ذرا ابھی تو بتا دیں, ابھی تو ڈرافٹ لے آئیں. مطلب وہ اندھوں نے کہیں ان کو ہاتھ لگ گیا تھا تو کوئی کہتا تھا جس کے پاؤں ہاتھ لگتے تھے وہ کہتے تھے ہاتھی اس طرح ہوتا ہے, جس کا سونڈ ہاتھ لگتا تھا وہ کہتا تھا ہاتھی اس طرح ہوتا ہے. اندھے تھے, ان کو کچھ نظر تو نہیں آ رہا تھا, اپنی سوچ کے مطابق کہہ رہے تھے. تو یہ ڈرافٹ اگر اتنی, یا یہ بل اتنی کیوں ضروری چیز ہے جس میں پاکستان کے سارے مسائل کا حل ہے. اتحادیوں نے آج ایم کیو ایم والوں نے اٹھ کے اسمبلی میں کہا کہ جی ہم سے ڈرافٹ نہیں شیئر کیا گیا. انہوں نے کہا ہمارے اتحادیوں کو نہیں, آپ جب کمپلین کر رہے تھے انہوں نے کہا ہمارے اتحادیوں سے شیئر نہیں کیا, تو آپ کون ہیں؟ اب یہی چیز ہے نا, ہم تو چلیں ان کے حساب سے شودر ہیں, جو براہمن ہیں نیم شودر ہیں, وہ نیم شودر ہیں. جو براہمن ہیں ان کو بھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے, اور تعریفیں کر رہے ہیں کہ جی بڑی کوئی اچھی لیجسلیشن ہو رہی ہے. پہلے تو اس کا یہی کر دیا نا. ڈاکٹر صاحب کی سنا دوں یا آپ ٹیکن ایز ریڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے اسمبلی میں کہا, پہلے آپ سن لیں جس کی طرف عاطف خان صاحب اشارہ کر رہے ہیں. اپوزیشن تو اس بات کا شکوہ کر رہی ہے کہ انہیں ڈرافٹ بھی نہیں ملا, ورکنگ پیپر بھی نہیں ملا. اگر ہم حلیف ہیں تو ہمارا بھی گلہ ہے, ہمیں بھی ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے, اور بہت عین وقت میں جب ہم توجہ دلاتے ہیں تو پھر اسحاق ڈار صاحب اور جناب ڈاکٹر صاحب رات اتوار کا دن 12 بجے, ہم تو یہ ناولوں میں پڑھا کرتے تھے کہ اس وقت کو غلط کام ہوا کرتے ہیں جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا, شر پھیلتا ہے رات کے وقت. آپ وہ کون سی قانون سازی کرنے جا رہے تھے جس کے لیے اتوار رات 12 بجے مسودہ دکھائے بغیر, کسی کو پتہ نہ چلے, کانوں کان خبر نہ ہو. مجھے وہ انڈین فلم یاد آ گئی ہے جس کے ڈائلاگ ہم سنتے ہوتے تھے کہ کانوں کان خبر نہیں ہوگی استاد. یہ کیا وجہ تھی یہ سارا کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب, جس کل کی کارروائی کو آپ واقعی جیسے نہیں وہ ایک وہ ڈراؤنی فلم ہوتی ہے, کیا اسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے کارروائی, اجلاس کی کارروائی ہوتی ہے نا, کیا ہوتا ہے اجلاس؟ میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں, اجلاس کی کارروائی ہوتی ہے, مکمل کارروائی تھی ڈاکٹر صاحب. تو وہ جو آپ ایک ڈراؤنی فلم کی منظر کشی کر رہے ہیں نا, یہی منظر کشی جو ہے کچھ دوسرے الفاظ میں اور تھوڑا مختلف انداز سے ہمارے بھائیوں نے کی پی ٹی آئی کے, جو ان کا رائٹ ہے, اس میں مجھے اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ اس منظر کشی اور اس کو ایک ڈرامائی اور سنسنی ٹچ دینے سے زیادہ بہتر بات یہ ہے, میں اپوزیشن کو کہہ رہا ہوں, آپ کو بھی تھوڑا سا مجھے بھی کہ کنٹینٹ پہ گفتگو ہو. دس از اے کانٹینٹ دکھائیں تو حضور گفتگو ہو. حضرت جناب میں فون کر کر لوگوں کو تھک گیا, میں کہا سر ڈرافٹ دے دیں, دال پکتی ہے ڈاکٹر صاحب حلفاً قرآن بتائیں, پھر پلیٹ میں ڈالی جاتی ہے. ایک بات بتائیں, آپ کو کس وقت ڈرافٹ دیکھنے کا موقع ملا, اور اگر نہیں دیکھا ابھی تک تو پھر بھی کہہ دیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. نہیں, میں اس ایکسرسائز کا کافی حد تک کلوز حصہ رہا ہوں, لہٰذا میرے سے آپ نہ پوچھیں, باقی لوگوں سے پوچھیں. ڈرافٹ دیکھا آپ نے؟ ظاہر ہے میں بڑا کلوز اس میں تھا اس ساری ایکسرسائز کے. باقی کسی کو نہیں دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھیں, میں نے مجھے یہ بتائیں, چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دی ہے. آپ نے دوسری مثال دی, آپ نے کہا جب وہ تیار ہوتی ہے پلیٹ پہ پڑتی ہے, کل آپ نے پاس کر دینا تھا نا اگر یہ سارے تیار ہو جاتے. یہی بات ہے نا, نمبر پورے ہوتے رات 12 بجے کا. سن لینا سر, ڈاکٹر صاحب میری بات سنیے, اگر مولانا تیار ہوتے, آپ میری بات سنیں, مجھے آپ بات کرنے دیں, آپ ہی دونوں ہیں کرنے دیں, چلیں. اگر یہ پاس ہونا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈرافٹ ٹیبل ہونا تھا, کسی کو پڑھنے کا موقع نہیں ملنا تھا, ساروں نے ہاتھ اٹھانا تھا. کون سی بحث ہونی تھی اس پہ؟ تو بحث ہی نہیں ہونی تھی. میں عرض کرتا ہوں آپ کو, دیکھیں گزارش یہ ہے
کہ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ابھی یہ تیاری کے مراحل میں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امینڈمنٹس ہم نے پروپوز کی، جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے شیئر کی گئیں، اس کے بعد ان کے اعتراضات کے اوپر ان امینڈمنٹس کو ٹھیک کیا گیا، یہ وہ سارا عمل تھا. ابھی بھی تو ٹھیک اس کے بعد ابھی بھی نہیں ہوئی، ان کی ہماری نظر سے ٹھیک ہے، ہمارا خیال ہے، لیکن انہوں نے اعتراض کیا، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر مولانا صاحب کے ووٹ لینے ہیں تو راضی کرنا پڑے گا نا انہوں نے، راضی تبھی ہوں گے نا جب ان کی بات جو ہے کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں آپ ٹاپک چینج نہ کریں نا، میں ذرا اس کے اوپر قانون کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے چینج کرایا. نہ کوئی اس میں فنڈامنٹل رائٹس کی اٹھانے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ اب وہ سارے مراحل اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ ان کے خلاف کوئی ہو رہی ہے، یہ سارے مراحل سے گزر چکے ہیں. اب تو آپ ان کی تقریر سنیں، ان کے جلسے دیکھیں، آپ اب تو ان کو جلسوں کی بھی اجازت دے رہے ہیں ہم. تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اعظم نذیر تارڑ نے لفظ استعمال کیا کہ اسکرو ٹائٹ کرنے کے لیے قانون ساز ہو رہی ہے، بالکل نہیں. سر 18ویں ترمیم سب کے سامنے ہو رہی تھی، مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ گئے ہم گیلانی صاحب کے ساتھ، مجھے یاد ہے مرتضیٰ جوہری صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو ایئرپورٹ پہ میاں صاحب جا رہے تھے اور گیلانی صاحب کے ساتھ ہم واپس آ رہے تھے، تو ادھر میاں صاحب اور وہ ایئرپورٹ پہ، تو رضا ربانی صاحب نے ایئرپورٹ تک پہ بریفنگ دی میاں صاحب کو کہ کہاں تک پہنچے، سارے بیٹھے سن رہے تھے اور رضا ربانی صاحب ان کو بتا رہے تھے سر یہ ہوگا، ایسے ترامیم ہوتی ہیں. آج بھی ایک پروگرام میں سنے کوئی چھپ کے نہیں، یہ بھی غلط بات ہے. کہتے ہیں رات کی تاریکی، دن کے اجالے میں کر رہے تھے سر، دوپہر کو 3 بجے اجلاس تھا. اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ دن 11:30 بجے کال کیا گیا تھا. اگر اس کے اوپر مولانا صاحب جو ہے وہ ہینڈ بریک نہ کھینچتے تو یہ دن کی روشنی میں ہوتا، رات کی تاریکی میں نہ ہوتا. آپ لوگوں نے اس کو ایسے بنا دیا یار کہ ہم نے رات اجلاس ہی 12 بجے بلایا ہے. کوئی خوف خدا کر عاطف خان سے پوچھیں، اجلاس 11:30 تھا جی. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، بالکل. اس کے بعد 4 بجے ہوا اور پھر تاخیر کا شکار ہوا. جو ہمارے مذاکرات تھے وہ لمبے ہو گئے اور ہم اس امید پہ تھے کہ یہ مذاکرات اگر کسی وہ کیا کہتے ہیں منطقی انجام کو پہنچ جائے تو اجلاس ہو جائے گا. آج اتنی سی بات تھی. بھائی صاحب نے خود کہہ دیا کہ میں نہیں آ رہا. ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دیتے چلے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو کہہ دیا حکومت کو کہ میں اگلا چیف جسٹس نہیں بنوں گا. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا اس کا جواب بھی ایڈ کر دیجیے گا، میں اس میں ایڈ کر. یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ شروع ہوئی تھی ججز کی عمر 68 سال کرنے لگی، اس میں ایڈ ہوا کہ شاید ججز کی تعداد 22-23 کر دی جائے گی. ہماری آنکھوں کے سامنے یہ کھلنی شروع ہوئی ہے بات. سو یہ جو ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں جو اب یہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے، سب کو پتا تھا کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے. مقصد یہ آنے والے جج آپ کو پسند نہیں ہے چیف جسٹس، اور یہ جو 5 جج اب نکالے جا رہے ہیں وہ بھی آپ اسی لیے 5 جج ہیں، ورنہ 3 کر لیں. ورنہ آپ یہ بھی کہہ سکتے جیسے قاضی صاحب خود بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے میرے بعد آنے والے ججز. لیکن سب کو نظر آ رہا ہے یہ کیوں ہو رہی ہے، یہ ٹیلر میڈ ہے کچھ اینڈ آبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لیے. میں جواب دینے سے پہلے 4 سوال آپ سے کرتا ہوں. جی موجودہ جو ایک عدالتی سسٹم ہے جس کے تحت 15 سال فیصلے نہیں ہوتے، وہ آپ کو پسند ہے؟ بالکل. آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بہت نفرت ہے جی، نفرت ہے اس نظام سے. بہت اچھے. کیا پاکستان میں جو پروسیکیوشن ہے، FIR کا اندراج اور سارا یہ پروسیس، وہ آپ کو پسند ہے؟ نہیں سر. اچھا میں پیسے میں تمہارے خلاف FIR کٹوا دینا. آپ مثال کے طور پہ آپ کے خلاف میں قتل کی FIR بھی کٹوا دیتا ہوں. اچھا سنیں نا، اب اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس میں اگر 6 آنریبل ججز بیٹھے ہیں، 8 بیٹھے ہیں، ایک جو ہے وہ دن میں 1 فیصلہ کرتا ہے، دوسرا 15 فیصلے کرتا ہے. ایک والے کا احتساب ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. نو. بالکل. میری بات سنیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو اس بل کے اندر ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کنٹینٹ آپ کو کسی نے بتایا یا نہیں؟ میں ایک بات سنیں آپ ویسے لا منسٹر صاحب کی تقریر ریپیٹ کر رہے ہیں. نا اس لیے آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن میں اسی کے اوپر چھوٹے کورٹس میں یہ کام شروع ہوتا ہے. سر میں پہلے 20 سال پھنسا رہتا ہوں سیشن کورٹ میں، اگلے 10 سال پھنسا رہتا ہوں ہائی کورٹ میں. انہوں نے کہا ہے کہ میں 90 امینڈمنٹس لے کے آ رہا ہوں، جو کہ یہ پروسیجر جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اس سے الگ ہے، وہ بھی ساتھ آ رہی ہیں. طارڑ صاحب کی تقریر کا میں حوالہ ہی آپ کو دے کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ ساری باتیں اور مسودہ پورا کا پورا آج انہوں نے ایوان میں بتایا آپ کو. تو کام کریں نا سر، ٹوٹل کنٹینٹس کیا ہے اس کے اوپر. سیاست کی بو آتی ہے. کوئی ایسی بات اگر آپ یہ کہیں کہ آنے والے چیف جسٹس، مجھے آپ یہ بتائیں نیکسٹ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، ادارے میٹر کرتے ہیں یا افراد؟ ادارے میٹر کرتے ہیں یا افراد؟ آپ تو یہ نہ کہیں. ادارے میٹر کرتے ہیں نا. ہم تو یہی آپ تو نہیں کہتے نا، یہ آپ تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں. آپ تو کہتے ہیں افراد میٹر کرتے ہیں نا. ادارے میٹر کرتے ہیں، افراد کوئی میٹر نہیں کرتے. ایک قاضی صاحب سے آپ کیوں پتہ نہیں ڈر رہے ہیں؟ قاضی صاحب کیا قاضی صاحب نے خود کہہ دیا کہ میں نہیں آ رہا. کب کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں. ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دیتے چلے، چیف وپ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ کے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو کہہ دیا حکومت کو کہ میں اگلا چیف جسٹس نہیں بنوں گا. کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھائی انہوں نے کہا ہے کہ میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا لگیں گے یا نہیں؟
وہ کانسٹیٹیوشن چوٹ تو بنی نہیں ہے ابھی، بن جائے گی، بنے گی تو تب نا، پھر اس کے بعد بات ہوگی نا۔ نمبر پورے ہو جاتے تو بن جاتی رات کو، بن جاتی تو پھر آپ میرے قاضی سے صاحب نے پوچھیں۔ کیا کہا آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چیف جسٹس 26 اکتوبر کو قاضی صاحب کسی کورٹ میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، اگر وہ نہیں لیں گے تو نہیں آئیں گے نا، ان کی اپنی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایکسٹینشن نہیں لے رہے تو نہیں ہم دے رہے، نہ وہ لے رہے ہیں۔ آپ کو ایک فرد سے پرابلم کیا ہے مجھے اب یہ بتائیں۔ مجھے آئی ہیو نو پرابلم، انہیں ہے، مجھے سمجھ آتی ہے۔ آپ کیوں ایک ہی فرد پہ؟ ہم پروسیجرز کی بات کرتے ہیں، یار ہم بھی یہی بات کر یہ رہے بھی ہیں۔ جب قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس بھیجتے تھے۔ سنیں بھائی صاحب، آپ کی تحقیقات میرے سے بہت زیادہ ہیں، آپ کا تو ڈیلی کام ہے یہ۔ 65,000 کیسز پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ میں۔ مجھے آپ ابھی ذرا اپنے 61,000 چلیں، آپ دیکھیں، میں نے کہا آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہے، پہلے تسلیم کیا، اب ایک اور آپ کا کام کریں ذرا میری اور آپ کے چینل کے جو ہیں وہ کروڑوں جو ناظرین ہیں ان کے لیے۔ ایک سال میں جو سپریم کورٹ میں پچھلے کیسز سنے گئے ہیں اس میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ عام آدمی کی عوام کے کیسز کتنے تھے اور ٹکر بنانے والے کیسز کتنے تھے، بریکنگ نیوز والے، پلیز ذرا کٹ کے دیو، ایک سال ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ہاں تو ٹکر بنانے والے کیسز کہاں سے آئیں گے؟ پھر آپ قاضی صاحب کے خلاف مجھ سے نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی جو اس کو جو بیچارہ انصاف کے لیے رول گیا ہے، جو 8 سال سزا کاٹ کے بھی اس کی جو اپیل ہے وہ پینڈنگ ہے، اگر فیصلے میں سپریم کورٹ اسے بری کر دیتی ہے، وزیر اعظم سے اپوائنٹ کرانا چاہ رہے ہے۔ ہیں، وزیر اعظم سے اپوائنٹ کرانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا وائی ناٹ، مجھے بتائیں، اگر بالکل ٹھیک ہے، میری بات سنیں، بالکل ٹھیک، وائی ناٹ۔ یاد رکھیں اگلی قانون سازی یہ کریں گے کہ آئندہ سے سپریم کورٹ کے جج حکومت اپوائنٹ کرے گی، اور آپ کا میں یہی کلپ چلاؤں گا، وائی ناٹ، حکومت اپوائنٹ کرے تو اس میں کیا پرابلم؟ جی ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو کمیٹی ہے اس میں جو پارلیمان ہے، اپوزیشن کے لوگ اس میں بیٹھتے ہیں نا، ان کا کیا کردار ہے؟ زیرو بیٹھتے ہیں، جہاں کافی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، بسکٹ کھاتے ہیں، آگے اسمبلی میں پھر بیٹھ جاتے ہیں، زیرو رول ہے ان کا۔ اور بابر ستار کو اپوز تو کیا تھا انہوں نے، زیرو رول، بابر ستار کو اپوز کیا تھا انہوں نے، کیا کہہ رہے ہیں؟ آج اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کے اور ایم این ایز کے رول کو اس کمیٹی کے اندر جو ججز اپوائنٹ کرتی ہے فعال بنایا جائے اور اس کو مزید افیکٹو بنایا جائے، عاطف خان آپ اس کی سپورٹ کریں گے یا سے ناراض ہوں گے؟ آرٹیکل میں ابھی آپ کے علی ظفر صاحب کے ساتھ تھا، انہوں نے 100% سپورٹ دیکھیں اس بات کی، اس بات کی کہ جو اپوائنٹمنٹ آتا ہے ججز کی کمیٹی ہے اس میں پارلیمان کے کردار کو افیکٹو ہونا چاہیے۔ سر ایک بات دے آر جسٹ ربر اسٹیمپ۔ ڈاکٹر اور صاحب دوسری بات بہت سی چیزوں پہ آپ کو حمایت مل جائے گی اگر آپ ان بات کو پبلک کریں، اس کے اوپر بحث کریں، لوگوں کو کنونس کریں، اپوائنٹمنٹ میں کچھ تبدیلیاں کرنے کے لیے تیار ہوں، بڑی بہت ساری چیزوں کے لیے اپروول ملے گا۔ ہمارا افیکٹو رول تھا، جو پروپوز تھا رول تھا ججز کی اپوائنٹمنٹ میں، اس کمیٹی میں جس میں 6 ججز بیٹھتے ہیں سپریم کورٹ کے، پاکستان بار کونسل کا نمائندہ بیٹھتا ہے، سول سوسائٹی ہے اور ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کا افیکٹو رول تھا۔ ہوا کیا، ایک ریٹ داخل ہوئی سپریم کورٹ میں اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو رول تھا وہ زیرو ہو گیا۔ وی آر ناؤ جسٹ ربر اسٹیمپ۔ تو ہم اس رول کو فعال بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے گا پوری 18ویں ترمیم کو، اگر آپ لوگ نہ مانیں۔ افتخار چودھری صاحب نے میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں، اگر اتنی اچھی چیز تھی تو چھپا کیوں رہے تھے؟ بھائی کوئی نہیں چھپا رہے یار، آپ کو سارا آج ہم نے پارلیمنٹ بتا دی ہے۔ ابھی میرے گاڑی میں رکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ ہمیں پہلے بتاتے تو ہم ویسے خام خواہ چھوڑ ڈالتے رہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے اس کی حمایت کرنے میں۔ یہی بات ہے نا جی، اگر اگر کوئی اچھی چیز ہو، ہم اگر کہیں نا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، انہوں نے کہا نہیں مغرب سے نکلتا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی اچھی چیز ہو، سر somebody's hero somebody's ہم نے villain، اسی کے لیے جو وہ ان کے کمیٹی ہیرو بنائی تھے ہے، وہ آپ کے ولن تھے، جو آپ کے ہیرو ہیں وہ ان کے ہم ولن نے ہیں، اسی لیے بات تو سارے جانتے ہیں۔ اسی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کمیٹی بنائی ہے کہ یار آپس میں مل جل کے اس پارلیمان کو نظام سیدھا کریں۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، ناظرین، بریک بعد آپ کے ساتھ۔